بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یریثها عبادی الصالحون اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اس گفتگو کا آغاز سب سے پہلے میں رب العزت کے اس احسان عظیم کا شکر کرتے ہوئے اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے جو ہمیں نعمت عظمیٰ اہل بیت علیہ السلام کی جو ہمیں محبت عطا فرمائی اور اس محبت کا ورثہ قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کی ہمیں محبت اور معرفت حاصل کرنے کی ہمیں جستجو عطا فرمائی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی خداوند عالم نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی کاوش کے سلسلے میں جس طرح سے بنی ہاشم سوسائٹی کینیڈا نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے ہر عمر کے فرد بالخصوص نوجوان نسل کو متعارف کرنے کے لیے اور ان کے اندر یہ خواہش اور رغبت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بھی معرفت امام زمانہ علیہ السلام میں آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو کریں، سبقت کریں، اور اس کے لیے ان مفید گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا اور الحمدللہ یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل میں ایک نقطہ ضرور بیان کرتا چلوں کہ ہمارے جو سابقہ لیکچرز ہوئے ظاہر ہے وہ دنیا بھر میں پہنچے اور ہم تک جو پیغامات پہنچے ہیں مجھے اس بات کو سن کر بہت اطمینان، سکون اور افتخار ہوا اور میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ ہمارے نوجوانوں نے اس سلسلہ گفتگو کو بہت غور سے سنا، بڑی توجہ کے ساتھ پورے خاندانوں نے بیٹھ کر اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس گفتگو کو سنا اور انہوں نے یہ پیغام بھی مجھ تک پہنچایا کہ چونکہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ایسی بھی ہے کہ جو باہر کے ماحول میں جن کی براٹ اپ ہوا ہے یعنی پرورش ہوئی ہے تو وہ کچھ اردو سمجھنے میں بعض اوقات دقت محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ التماس کی کہ گفتگو میں اردو کے سادہ الفاظ کا استعمال کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ یہ نوجوانوں کی طرف سے خاص طور پہ میرے پاس فیڈ بیک پہنچا ہے اور میرے لیے یہ بہت خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ آج ہمارا جوان اس بات کو سننا بھی چاہ رہا ہے، سمجھنا بھی چاہ رہا ہے اور عمل بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیا شے ہے۔ اور یقیناً ہمارے لیے گفتگو میں زبان کو سادہ کرنا یہ بہت آسان بات ہے اور میں تو یقیناً ایسا کروں گا، اور آج کی گفتگو میں نہ صرف یہ کہ میں اردو کے سادہ الفاظ کے استعمال کرنے کی کوشش کروں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں گاہے بگائے انگلش کے بھی استعمال کرتا رہوں گا تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو کہ گفتگو میں اردو اور انگلش ملا کر استعمال کرتے ہیں، مکس کر کے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کی جائے، گھروں میں وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے، گھروں میں وہ ماحول ڈیولپ کیا جائے کہ جس میں پورے خاندان مل کر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اجتماعی یعنی کلیکٹیو طور پہ تیاری کر سکیں۔ تو سرنامہ کلام میں جس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا انتخاب کیا وہ سورہ مبارک الانبیاء کی آیت نمبر 105 مشہور معروف آیت، قبلہ کاری مبارک صاحب نے بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور اسی آیت مبارک میں نے سرنامہ کلام میں رکھا، جس میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے، ایک بہت بڑی نوید دی گئی ہے، ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے عالم انسانیت کو، اور وہ پیغام کہ ہم نے ذکر یعنی توریت کے بعد زبور میں بھی اس بات کو لکھ دیا ہے، یعنی اس بات کو ریٹن ڈاؤن کر دیا ہے کہ میرے صالح بندے یعنی میرے نیک بندے روئے زمین کے مالک بنیں گے، یعنی پوری زمین کے مالک اللہ کے نیک بندے بنیں گے۔ زمین کی وراثت یعنی زمین کی انہیریٹنس، میں گفتگو میں نوجوانوں کے لیے اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں کہ زمین کی انہیریٹنس کن کے پاس آئے گی؟ وہ جو اللہ کے صالح بندے ہیں۔ اب جب اللہ کے صالح بندوں کے متعلق
अहले बैत पर आया गया और हमारे इमाम से सवाल किया गया, हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, तो हमारे इमाम ने ये इरशाद फरमाया कि ये जो स्वाले बंदे हैं, ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनसे मुराद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथी हैं, उनके असहाब हैं, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस हैं। और आज मुझे इसी पर गुफ्तगू करनी है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथी, कंपेनियंस, इस पर गुफ्तगू करनी है। और मैं समझता हूँ कि आज यही हमारा हदफ है, यही हमारा मकसद है कि हम भी किसी तरह से उन अफराद में शामिल हो सकें जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खिदमत गुजार हैं, या कम से कम उन जैसे बनने की कोशिश कर सकें, ये हमारा हदफ है। देखिए, हर चीज के लिए एक कोशिश, एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है। आज हम जिस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं, मादियत परस्ती से भरपूर दुनिया में, वहां एक जुमला बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इस जुमले को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इस सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है, और वो ये है कि एक इंसान को अपने टारगेट्स हाई सेट करने चाहिए, उसको अपने हदफ बुलंद सेट करने चाहिए। तो जब एक जिंदगी के हर शोबे में हम इस बात के कायल हैं कि हमें अपनी जिंदगी के हदफ, यानी अपनी जिंदगी के टारगेट्स को हाई लेवल पे सेट करना है, तो इसके लिए जिंदगी का क्योंकि सबसे अहम तरीन इस वक्त मैटर क्या है, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का टाइम है जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का रूल इस पूरी दुनिया पे होगा। तो जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का रूल इस वक्त दुनिया का सबसे अहम तरीन मैटर होने के लिए जा रहा है, सबसे अहम तरीन मामला होने के लिए जा रहा है, तो फिर इस मकसद के लिए भी हमें अपने टारगेट्स को हाई लेवल पे रखना है। हमें कोशिश ये करनी है, देखिए, जब आप टारगेट हाई लेवल पे सेट करेंगे तो कम से कम आप उस लेवल पे तो पहुंच जाएंगे कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो मखसूस असहाब हैं, उनके करीब तरीन फॉलोअर्स में तो हम पहुंच सकेंगे। मगर इसके लिए अहम तरीन नुक्ता क्या है? अहम तरीन नुक्ता, यहाँ मैं इसके लिए चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक इरशाद, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक सेइंग अपने नौजवानों को पेश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस सेइंग को जो बुजुर्ग इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, वो बार-बार अपने बच्चों को इस सेइंग को सुनाएं, अपने जवानों को बार-बार इस सेइंग को सुनाएं। और वो ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि खुदा ने हम अहले बैत को, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को जो फजीलत अता की, यानी दुनिया में उनको जो एक बड़ा मुकाम अता किया है, उसमें से एक अहम मुकाम जो अहले बैत को दिया गया है, वो ये है कि लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा की गई है। और यही वो लोगों के दिलों पर अहले बैत की मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, मैं इस वक्त आप जवानों से मुखातिब हूँ, और जवान ही नहीं, एक-एक घर के पूरे-पूरे खानदान से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ। इसी मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत ही वो कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, और यही गुफ्तगू इस वक्त पूरी दुनिया में पहुंच रही है। मगर मोहब्बत के लिए जो स्टैंडर्ड है, सबसे अहम स्टैंडर्ड ये है कि मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, मोहब्बत में प्योरिटी होनी चाहिए। ये मैं आज अपने बच्चों को, जवानों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि मोहब्बत में प्योरिटी कैसे आएगी, अहले बैत की मोहब्बत में खालिस यानी सच्ची मोहब्बत कैसे पैदा होती है। यहाँ हमें फिर इस बात को सीखने और समझने के लिए हमें फिर अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा, अहले बैत के डोर पर हमें एक बार फिर आना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पहले इमाम मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यहाँ पे मैं हजरत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद, उनकी सेइंग अपने जवानों की नजर करूंगा कि मेरे मौला से जब ये पूछा गया कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत है, हजरत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया जा रहा है, रसूल खुदा से मोहब्बत के लेवल पे गुफ्तगू हो रही है कि किस लेवल पर आप रसूल खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ मैं कुर्बान जाऊं हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जवाब पर कि मेरे मौला ये इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात यानी उनकी पर्सनैलिटी से मुझे इस कदर मोहब्बत है कि मुझे उनसे अपनी माँ, अपनी जान, अपनी माल, दुनिया की हर शय से कहीं ज्यादा, और हत्ता कि अगर एक शख्स बहुत प्यासा हो और उसको बहुत तगदौ के बाद, उसको बहुत एफर्ट के बाद उसके सामने पानी लाया जाए, तो सोचिए उसकी प्यास यानी उसकी थर्स्ट का क्या लेवल होगा और उसको पानी की कितनी डिमांड होगी। रसूल मौला कायनात फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त उस प्यासे को, उस थर्स्टी पर्सन को जितनी प्यास की वजह से पानी की डिमांड होगी, पानी की तलब होगी, मुझे उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात यानी उनकी पर्सनैलिटी से मोहब्बत है। बस ये आज मेरे जवानों के लिए स्टैंडर्ड है
اس سٹینڈرڈ پر ہم نے اہل بیت کی محبت کو لے کے چلنا ہے، اور اسی سٹینڈرڈ پر ہمیں امام زمان علیہ السلام سے محبت کرنی ہے کہ وہ اپنی جان، اپنی مال، یعنی اپنی ہیلتھ، ویلتھ، پراپرٹی، ایوری تھنگ سے میرے مولا بڑھ کر رسول خدا کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اہل بیت بار بار ایک جملہ بیان کرتے آئے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے، ہم میں سے درمیان یعنی وسط والا بھی محمد ہے، ہم میں سے آخر بھی محمد ہے، ہم میں سے ہر ایک محمد ہے۔ تو اس دور میں کون ہے جو کہ فرزند رسول ہے؟ کون ہے جو کہ رسول کا بیٹا ہے؟ کون ہے جو کہ فرزند زہرا ہے؟ کون ہے جو کہ جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے؟ ایک ہستی ہے جو فرزند رسول، فرزند زہرا، امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح سے مولا محبت کرتے تھے، ہمیں اس سٹینڈرڈ پہ چلتے، وہ سٹینڈرڈ جو کہ یقیناً ایک بڑا سٹینڈرڈ ہے، ایک بلند سٹینڈرڈ ہے، اس بلند سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے اپنی محبت کو ڈیولپ کرنا ہے۔ یعنی ہر شخص کو اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنی آل اولاد سب سے محبت ہوتی ہے، اپنی فیملی سے ہر شخص محبت کرتا ہے، مگر یہ گھرانہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ جو کہ اللہ کا ہادی ہے، وہ شخص جو کہ قوم کا ہادی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک رہبر ہے، ایک لیڈر ہے، ہر نیشن کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈر ہے جو کہ قرآن کے مطابق ہے۔ اس دور میں کون ہے جو کہ لیڈر ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام ہے، پوری انسانیت کے لیڈر امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو اب یہ جو لیڈر ہے امام زمانہ علیہ السلام، ان سے ہم نے اس لیول پر، اس سطح پہ جا کے محبت کرنی ہے کہ ہم اپنی ذات کو ان کی ذات میں ضم کر دیں، اتنی ان سے محبت کریں، اس قدر بڑھ کر، اس قدر ٹوٹ کر ان پر چاہیں کہ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے خاندان، ہر فرد سے بڑھ کر امام زمان علیہ السلام سے اپنی محبت کو ڈیولپ کریں۔ اور یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اسی محبت کے سہارے، اسی محبت کے بنیاد پر، اسی محبت کی فنڈامنٹلز کی بنیاد پر ہم جہاں بھی ہوں گے روئے زمین پر، ہم زمین پر جہاں بھی موجود ہوں گے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مومن جب اپنے بستر پہ سونے کے لیے جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کی یاد کرتے ہوئے جائے، امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرتا ہوا جائے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے جائے، اور جب اپنی صبح کی ابتدا کرے، اپنی صبح کی بگننگ کرے، تو کیوں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو سلام کرو، اپنے وقت کے امام کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص ہدیہ کرو؟ یہ اس لیے ہدیہ کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، یہ اس لیے سلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ گھر کا پوری فیملی کو ایک میسج ملے، ایک پیغام ملے کہ ایک لیڈر ہے، پوری انسانیت کا ایک لیڈر ہے، اس کی ایک ریسپیکٹ ہے، اس کی ایک آنر ہے، آپ نے سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اس کو تعظیم دی، اس کو ریسپیکٹ دی۔ اور گھر کا ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بزرگ، جب اس کے ذہنوں میں یہ، جب آپ ماحول کریٹ کریں گے، جب ایک ماحول پیدا کریں گے کہ صبح کا آغاز ہی امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کر کے پیش ہو رہا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو کچھ گفٹ کر کے ہو رہا ہے۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہدیہ سے کیا مراد ہے؟ ہدیہ کا مطلب ہے گفٹ۔ امام زمانہ علیہ السلام کو آپ گفٹ بھیجیں۔ اب امام زمانہ علیہ السلام کو ہم کیا گفٹ کر سکتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کو ہم یہ گفٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ مبارکہ ہم اس کو پڑھ کے ہم امام زمانہ علیہ السلام کو گفٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ہمارے معصوم امام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے، امام زمانہ علیہ السلام کو گفٹ کیجیے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ کسی بھی معصوم کی پیدائش کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، کسی بھی معصوم کی شہادت کا دن ہے، اس دن اس معصوم کی زیارت پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کیجیے۔ کتنے آسان گفٹس ہیں جو کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو روزانہ بالکل آسانی کے ساتھ امام زمانہ تک اپنے گفٹس دے سکتے ہیں۔ اور سوچئے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا روٹین یہ بنا لیں کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ گفٹس ہیں جو کہ ہم نے بھیجتے رہنے ہیں، تو جب یہ گفٹس امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچیں گے، امام زمانہ علیہ السلام تک ہمارے ان گفٹس کی نیوز پہنچے گی، خبر پہنچے گی، تو سوچئے کہ یہ گھرانہ تو کسی کا نہیں رکھتا، کسی کا احسان نہیں رکھتا یہ گھرانہ۔ تو جب امام زمانہ علیہ السلام ان کی وجہ سے ہماری جانب اپنی بلیسنگز بھیجیں گے تو بلیسنگز کس شکل میں ہوں گی؟ وہ بلیسنگز ہم تک امام زمانہ کی محبت کا معیار، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کا جو میگنیچیوڈ ہے، وہ ہمارے دل و ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے، جوانوں کے، ہر عمر کے فرد کے دل میں امام زمانہ کی محبت کے میگنیچیوڈ کو بڑھا دے گا، اور اس میگنیچیوڈ کو اس سطح پہ لے کے جائے گا کہ جہاں ہم اپنی ذات سے زیادہ، اپنی پرسنالٹی سے زیادہ، اپنے وقت کے امام کی محبت کو سب سے زیادہ ہم
प्रायोरिटी दे रहे होंगे। मगर ये खाली मोहब्बत काफी नहीं है। मोहब्बत के साथ जो अहम तरीन स्टेप है कि सच्ची मोहब्बत हो, ट्रू लव हो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए प्योर लव हो, खालिस मोहब्बत हो, और उसके साथ साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए अनकंडीशनल ओबीडियंस, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बगैर किसी शर्त के हम इताअत करें। जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं उस पर हमें बगैर किसी कंडीशन के अमल करना है, क्योंकि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं वो वही है जो कि हर मोहम्मद का इरशाद है, जो कि हर मोहम्मद की सेइंग है, वही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सेइंग है। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, ये सबके सब मोहम्मद हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की एक-एक सेइंग, जैसे मैंने पिछली गुफ्तगू में भी इस नुक्ते को अर्ज किया था और आज फिर उस पैगाम की तकरार करूंगा कि जहां-जहां मोमिनीन के पैगाम को सुन रहे हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सेइंग्स यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इरशादात को प्रिंट करवाइए और उसको अपनी सोसाइटी में आम कीजिए, अपने बच्चों में आम कीजिए, अपनी फैमिलीज में एज गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे पास पैगामात आए कि कुछ साहिबान ने, कुछ अफराद ने इसकी तरफ से इस पैगाम को बहुत पॉजिटिव लिया है और उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इरशादात भेजिए, हम इंशाअल्लाह ताला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इरशादात को प्रिंट करके और उसके बाद अपनी सोसाइटी में उसको आम करेंगे, मजलिसों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसाले सवाब के प्रोग्राम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मिलाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना खूबसूरत मौका है, मैं इसी पैगाम को आगे बढ़ाता चलूं। अब ये माह रजबुल मुरज्जब है, रजब का महीना है, कितनी बरकतों का महीना है। रजब के महीने के शुरू होने से ही मोमिनीन के घरों में नजर नियाज का सिलसिले का आगाज हो जाता है और इसके साथ साथ 13 रजब से पहले और 13 रजब के बाद मुसलसल 22 रजब और फिर 22 रजब के बाद भी मुसलसल रजब के आखिर तक नजर नियाज का सिलसिला जारी रहता है। नजर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का और नजर मौला कायनात का सिलसिला चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे पैगाम देता चलूं कि ये जो नजर नियाज के मौके हैं, इनके मौके पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सेइंग, उनके इरशादात के प्रिंट आउट्स करवा के या कम से कम उनकी फोटो स्टेट्स करवा कर डिस्ट्रीब्यूट कराइए, ताकि घरों में ये पैगाम आम हो। कम से कम घर में कुछ इरशादात जब पहुंचेंगे, इमाम ज़माना के कुछ सेइंग्स पहुंचेंगे, तो उनमें से कोई एक पैगाम, तो कोई एक सेइंग तो हमारा नौजवान उसको पढ़ेगा। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सेइंग्स में इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि कभी आप इसको मुशाहिदा कीजिए कि इमाम ज़माना की किसी सेइंग को आप पूरी अटेंशन के साथ पढ़िए तो सही। आप देखिए, आपको अपने दिल के अंदर एक कुव्वत महसूस होगी, आपको अपने दिल के अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस होगी। आज हर शख्स इस बात का शिकवा करता नजर आता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, मायूसी का शिकार है, लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की हेल्थ इश्यूज हैं, लोग उसकी वजह से इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इमाम ज़माना के इरशादात को पढ़िए और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि इमाम ज़माना के इरशादात घर में हर फर्द की रीच में हो। ये नहीं है कि महज घर में एक लाइब्रेरी है और उसी में कोई बुक रखी हुई है जिसमें इमाम ज़माना के मुताल्लिक है, नहीं, उस बुक को आपके हर फर्द की रीच में होना चाहिए। घर की टेबल पे वो बुक नजर आनी चाहिए, वो इमाम ज़माना की सेइंग्स बच्चों की स्टडी टेबल पर आप रखिए। आप देखिए, कम से कम उस बच्चे को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको ट्रांसलेट करवाइए, उर्दू से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराइए, खासतौर पर जो बैरून मुल्क के इमाम ज़माना की सेइंग्स को आप इंग्लिश में प्रिंट आउट कराइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, मकसद तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, मारिफत को डेवलप करना है। मारिफत क्या है? हमसे बच्चे पूछते हैं, जवान पूछते हैं, मारिफत क्या है? मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी को उनकी हैसियत के मुताबिक उनका दर्जा देना है, उनकी हैसियत के मुताबिक, उनके ऑनर के मुताबिक उनको रिस्पेक्ट देना है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के डूज एंड डोंट्स को हमने फॉलो करना है, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने कहा है वो करना है, जो उनकी डोंट्स हैं, जो कि अहले बैत की डोंट्स हैं, उससे हमने एब्सटेन करना है, उससे हमने इज्तनाब करना है। ये आज हमारे लिए गोल्डन रूल है। तो मुझे अपने बच्चों को यही बताना है, जवानों को यही समझाना है। बुजुर्गों से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ हासिल कर रहे हैं, मगर बुजुर्गों से मैं खास तौर पर इस सिलसिले में ये इल्तमास करता हूं कि वो आगे बढ़ें, जवानों के सामने, बच्चों के सामने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नॉलेज के मुतालिक चीजें रखी। जिस तरह से ये बनी हाशिम सोसाइटी ने एक इकदाम किया कि आज की यूथ को इमाम ज़माना से अवेयर करने के लिए उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, सोशल मीडिया का सहारा लिया है, इसके जरिए पूरी दुनिया में ये इस पैगाम को लेकर जा रहे हैं। तो मैं इल्तमास करूंगा कि बुजुर्गों से भी कि वो भी सोशल मीडिया से इन टच हों।
اگر ان کو سوشل میڈیا کا خود استعمال میں دقت ہے، پرابلم ہے، تو اپنے ینگسٹرز کے ذریعے اس کے قریب آئیں، تاکہ وہ بھی اگر یہ پیغام اس وقت گھر میں ایک باپ سن رہا ہے، گھر میں ایک ماں سن رہی ہے، بہنیں سن رہی ہیں، تو گھر کے بزرگ ہیڈ آف فیملی کو بھی اٹینٹو ہو کے اس پیغام و گفتگو کو سننا ہے۔ بہت سے بزرگان ایسے ہیں جن کو کچھ ہیئرنگ پرابلم ہے، تو ان کے لیے گھر کے افراد ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کریں، تاکہ وہ ان لیکچرز کو سنیں، ان لیکچرز کو اپنے بچوں تک ڈیلیور کروائیں، اور بچے جس چیز کو سمجھنے میں پرابلم محسوس کرتے ہیں اس کے متعلق بزرگ ان کو گائیڈ کریں۔ یہ کون کرے گا؟ اس کے سلسلے میں بزرگوں کا تجربہ کام آئے گا، ان کا ایکسپیرینس کام آئے گا۔ دیکھیے، ہم 14 صدیوں سے مسلسل ذکر حسین کر رہے ہیں، تواتر سے ہم قرآن اور اہل بیت کے متعلق کس قدر ہم سن چکے ہیں، اس قدر ہماری معلومات ہیں، جتنی معلومات آج تک ہماری ہیں، جو کچھ آج تک ہم اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے متعلق جان چکے ہیں، کسی بھی طرح سے قرآن سے اہل بیت سے ہمیں جو کچھ آج تک پہنچا ہے، یہ ہماری نالج ہے، یہ ہماری انہیریٹنس ہے۔ اب اس انہیریٹنس کو ہمیں حدیث رسول کے مطابق، جس سے ہمارے کئی اماموں نے اس حدیث رسول کو بیان کیا، اور وہ یہ کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو۔ The things which you know, you must act on it. جو نہیں جانتے، the things which you do not know, God will give you the knowledge of that. خدا تمہیں اس کا علم دے دے گا۔ تو بس اس رول پر چلیں کہ آج تک ہم تک در اہل بیت سے، ہر امام سے ہمیں جو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جو کچھ ہم تک پہنچ چکا ہے، مجالس سے، محافل سے، میلاد سے، اصحال ثواب کے پروگرامات سے، گھروں میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، گھروں میں جو دعائیں رکھی ہوئی ہیں، ان سے ہمیں جو کچھ مناجات سے، بزرگوں کے تجربات سے، ان کے ایکسپیرینس سے جو کچھ آج تک ہمارے پاس نالج اویلیبل ہے، جو کچھ نالج آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اس پر بچوں کو، جوانوں کو عمل کرنے میں، ان کو ایکٹ کروانے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو انکریج کریں، ان کو موٹیویٹ کریں۔ اس کے لیے آپ ان کے لیے ان کو اٹریکشن دیں۔ مثال کے طور پہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق آپ اویئرنیس دینے کے سلسلے میں آپ ان کے سامنے گفٹس رکھیے۔ کوئی کباہت نہیں ہے کہ اگر آپ ذکر اہل بیت میں ان کو بڑھانے کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کی اویئرنیس میں ان کو بڑھانے کے لیے ان کو کچھ گفٹس کی اٹریکشن دیجیے، تاکہ وہ اس سے موٹیویٹ ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے اب یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ سب لوگ مل کر اس ذکر کو سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ سب گھر کے افراد جہاں بھی موجود ہوں، میں دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ گھروں میں، آپ اپنے گھروں میں جہاں بھی ہوں، اپنے گھروں میں، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام کو کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ زیادہ افراد کو بلائیے، نہیں، آپ اپنے گھر میں جو کچھ آپ نے گھر میں کھانا بنایا ہے، چاہے وہ صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، یا حتیٰ کہ شام کی چائے ہی کیوں نہ ہو، آپ اس پر دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام، سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھیے، اور اسی کھانے کو، وہی پکوان، وہی جو آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیجیے، ایک بہترین گفٹ کی شکل میں امام زمانہ کو آنر دیجیے کہ یا امام زمانہ، یہ دسترخوان آپ کے لیے بچھایا ہے، یہ ہم نے آپ کو آنر دی ہے۔ اب گھر میں جب ایک بچہ، جوان یہ دیکھے گا کہ اس کے گھر میں ہیڈ آف فیملی دسترخوان امام زمانہ بچھا رہا ہے، سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ جو دسترخوان بچھایا ہے امام زمانہ کے آنر میں بچھایا ہے، تو جب دسترخوان امام زمانہ بچھایا ہے تو اس کا کچھ آنر بھی ہوگا، اس کی کچھ رسپیکٹ بھی ہوگی۔ اس کی رسپیکٹ کیا ہوگی؟ اس کی رسپیکٹ کے لیے وہی چیز، وہی فارمولا چلے گا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ایک بات جس پر میں خاص طور پر فوکس کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ، اور مجھے یقین ہے کہ آج جو میرا پیغام میرے جوان سن رہے ہیں، مجھے بہت امید ہے، کیونکہ حالیہ گفتگو کے بعد جو جوانوں کی طرف سے پیغامات آئے ہیں، میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اتنی زرخیز مٹی ہے کہ اس کی اگر آبیاری کی جائے، اس کو اگر پانی دیا جائے، اس کی اگر نشو و نما کی جائے، تو یہ بہت زبردست پھل دے سکتی ہے ہمارے یوتھ۔ میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو، وقت کے امام کو کبھی تنہا نہ کرو، وقت کے امام کو لونلی نہ چھوڑو۔ اب میرا جوان یہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں وقت کے امام کو کیسے تنہا کروں گا، تو میں اپنے جوانوں سے قریب ہو کر بات کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جب بھی تم کسی گناہ کی طرف سٹیپ لو گے، اسی وقت تم اپنے وقت کے امام کو تنہا کر دو گے۔ اس سے میرے جوانوں کو آج اسٹرکٹلی عمل کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دور ایسا ہے، میڈیا انفلوئنس ایسا ہے
ماحول بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جوان، ہماری یوتھ گناہ کی طرف انکلائن ہو جاتی ہے. شیطان نے اپنا پورا سسٹم اس وقت ڈیولپ کیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ ہماری یوتھ کو گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے. دے رہا ہوں کہ دیکھو، جب بھی کسی گناہ کا خیال ذہن میں آئے اور کسی گناہ کے لیے تم اپنا ارادہ کرو، تو سوچو تمہارے اس گناہ کے نتیجے میں تم اپنے وقت کے امام کو لونلی کر دو. بس میرے بچوں، یہ بات تم نے یاد رکھنی ہے، اپنے وقت کے امام کو کبھی لونلی نہ کرو. اگر وقت کا امام تمہارے ساتھ ہے، تمہارے لیے دنیا کا کوئی مسئلے کی حیثیت نہیں رکھتا. تمہارے لیے ہر مسئلہ دنیا کا آسان ہے اگر تمہارے ساتھ وقت کے امام ہے. اپنے وقت کے امام کو اپنے ساتھ رکھو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. ہمارے نوجوانوں نے دیکھیں ترقی کے کتنی بڑی بڑی منازل طے کی ہیں، کتنے بڑے بڑے ٹارگیٹس طے کیے ہیں. تو معرفت امام زمانہ میں کیوں ٹارگیٹس نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، ان کے اندر بہت استعداد ہے. ہماری فیملیوں کے، ہمارے خاندانوں کے افراد اس کے سلسلے میں جوانوں کو وہ اپرچونٹیز دیں. اس کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو فنڈز بھی پرووائڈ کریں کہ وہ ایسا لٹریچر خرید سکیں. اگر ایک جوان چاہ رہا ہے کہ امام زمانہ کے متعلق اپنی انڈرسٹینڈنگ زیادہ کر سکے تو اس کے لیے آپ اس کو اپرچونٹیز دیجیے. بچوں کو ہم پاکٹ منی دیتے ہیں، بچوں کو ہم ان کی چھوٹی موٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے، چاہے وہ فاسٹ فوڈز کے ذریعے ہو، کسی طریقے سے بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں کرتے کہ بچوں کو ایسی چیزیں کہ وہ ماڈرن سے ماڈرن انداز میں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق سمجھ سکیں اور اس کو آگے کنوے کر سکیں. اور اس کے لیے پورا فیملی یونٹ مل کے کام کرے. مجھے یقین ہے کہ یہ پیغام کیونکہ دل کی گہرائی سے کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ الحمدللہ ہمارا ہر لیکچر، اس بات کو نوٹ کیا جائے کہ ہمارا ہر لیکچر السلام سے توسل کی رات ہے. مسجد جمکران میں اس وقت امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا جا رہا ہے. مسجد سہلا میں امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا جا رہا ہے. کربلا معلیٰ میں، نجف اشرف میں، ہر معصوم کے روضے پر اس وقت شب بدھ میں امام زمانہ سے توسل کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اسی شب بدھ میں ہم یہ لیکچر پیش کر رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں زمینہ سازی کے لیے ہماری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر لیکچر شب بدھ میں ہوگا جو ہمارے وقت امام کی رات. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام پہنچے، میرے جوان تک پہنچے، امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے اس تک توفیق شامل حال نہ ہو سکے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے امام زمانہ کی طرف سے اس کو اپرچونٹی نہ ملے؟ میں توفیق لفظ کو آسان کرتا چلوں. بچے پوچھتے ہیں کہ توفیق سے کیا مراد ہے؟ توفیق سے مراد ہے اپرچونٹی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوان اپنے دل میں یہ کوشش کرے کہ میں نے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا ہے، اپنے تقوی کی سٹینڈرڈ کو میں نے امپروو کرنا ہے؟ امام زمانہ کی ذات اس کی مدد کریں گی، امام زمانہ السلام اس کو اپرچونٹی دیں گے، امام زمانہ السلام اس کے سامنے ایسے سٹیپس لے آئیں گے جس کے ذریعے، جن سٹیپس پہ چلتے ہوئے وہ اپنے تقوی کو یعنی اپنی پائسنس کو امپروو کر سکتا ہے. اور یہی وہ تقوی، یہی وہ روڈ ہے which is the road to the map to the امام زمانہ علیہ السلام. جو امام زمانہ السلام کی معرفت کی طرف، امام زمانہ کی اویئرنیس کی طرف جو ہمارے روڈ آف میپ ہے وہ پائسنس ہے، وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اس کے جیسے ہم نے کہا، جب گناہ کا خیال آئے ذہن میں سوچو میرے اس گناہ کی سبب میں اپنے وقت کے امام کو تنہا کر دوں گا، میں نے اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا. دنیا مجھ سے دور ہوتی ہو تو ہو، میرا وقت کا امام مجھ سے دور نہ ہو. کیونکہ اگر میرا وقت کا امام مجھ سے دور ہو گیا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. مجھ سے بڑھ کر کوئی خسارے میں نہیں ہوگا، مجھ سے بڑھ کر کوئی لاس میں نہیں ہوگا اگر میرے وقت امام مجھ سے دور ہو جائے. یہ دنیا میں اس وقت اگر مومنین ایکسل کرنا چاہتے ہیں، پروفٹ گین کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین کلیہ اپنے وقت کے امام کو ساتھ رکھ لو. دنیا تمہارے قدم چھونے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، اور تم جو ترقی کی منازل سے کرنا چاہتے ہو تم اس کو اس سٹیج پر لے کے جا سکتے ہو. یہاں میں بہت شکر گزار ہوں بنی ہاشم سوسائٹی کا کہ انہوں نے اس موضوع پہ سعادت عطا کی کہ امام زمانہ کی اویئرنیس کے موضوع پر ہم گفتگو کر سکیں. اور ہمارے جوانوں نے اس گفتگو کو بہت توجہ کے ساتھ سنا، اور مجھے یقین ہے کہ آج کی گفتگو کے بعد وہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں امام زمانہ اسلام کے متعلق نہ صرف سنیں گے، سمجھیں گے، بلکہ اس پر عمل کریں گے، ایکٹ کریں گے. آخر میں دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پڑھ کے اس اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ
وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم أجل لوليك الفرج.